السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ جی کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، اللہ کا شکر اور احسان ہے۔ 7واں باب ہم نے شروع کر لیا تھا الحمدللہ، حضرت ابو ہریرہ، اور اس سے اگلے جو صحابی ہیں، بک کا پیج نمبر 108 آپ اوپن کر لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اور اس کے ساتھ 73 ہجری لکھا ہوا ہے اور میم لکھا ہوا ہے۔ اس میم سے مراد ہے متوفا، یہ ان کی وفات کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مرویات کی تعداد 2630 ہے۔ مرویات کہا جاتا ہے روایات کو، یعنی انہوں نے اتنی احادیث روایت کی ہیں، باکثرت احادیث روایت کی ہیں، اور یہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لخت جگر تھے، یعنی ان کے بیٹے تھے، اور ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ واسطہ نبی کے تھوڑا عرصہ بعد پیدا ہوئے۔ جب اپنے والد کے ہمراہ اسلام لائے تو ان کی عمر 10 سال تھی۔ پھر اپنے والد سے پہلے مدینہ ہجرت کر گئے۔ غزوہ احد کے بعد بہت سی لڑائیوں میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل کی، اور وفات نبوی کے وقت 21 سال کے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ اور امام زہری رحمہ اللہ کا قول ہے ان کے بارے میں۔ امام مالک جو ہیں یہ بہت بڑے فقیہ امام اور محدث تھے، اور یہ جو امام زہری ہیں یہ امام مالک کے استاد ہیں۔ تو ان کا قول ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے امور میں سے کوئی چیز پوشیدہ نہ تھی۔ اس سے کیا مراد ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت سے واقف تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کہاں ٹھہرتے، کون سا راستہ اختیار کرتے، یہ سب کچھ ان کے علم میں ہوتا تھا، اور صرف علم میں نہیں ہوتا تھا بلکہ یہ اس کو فالو بھی کرتے تھے، ان کے عمل میں بھی ہوتا تھا۔ حضرت عمر کے بعد ان کو خلیفہ بنانے کی رائے بھی دی گئی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس فعل سے منع فرما دیا تھا، اس بھاری ذمہ داری کی وجہ سے کہ میرے بعد میرے بیٹے کو خلیفہ نہ بنایا جائے۔ تو امام مالک اور امام زہری رحمہ اللہ کا قول ہے، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن مسعود اور اپنی ہمشیرہ ام المؤمنین حضرت حفصہ سے بھی حدیثیں روایت کی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اگلے پیج پہ جو شجرہ روایت ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری اور اس کے بعد جو باکسز آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ انہی صحابہ کرام کے ہیں جن سے حضرت عبداللہ بن عمر نے روایات کی ہیں احادیث۔ یہ وہی نام ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ سب سے ٹاپ کے جو باکسز ہیں پیج 109 پہ وہ یہی سارے نام ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہ سے بہت سے تابعین نے بھی روایت کی ہیں، جن میں حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ، حضرت حسن بصری، حضرت ابن شہاب زہری، حضرت ابن سیرین، حضرت نافع، حضرت مجاہد، حضرت طاؤس رحمہ اللہ اور حضرت اکرمہ رحمہ اللہ کا نام ہمیں ملتا ہے۔ یہ تمام جو ہیں وہ تابعین ہیں۔ تو شجرہ روایت میں دیکھیے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ متوفا 73 ہجری، اس سے نیچے جتنے باکسز ہیں وہ تابعین ہیں، اور یہی نام ہے جو آپ کو اس پیج پہ بھی نظر آ رہے ہیں۔ جیسے سب سے اوپر ہیں طاؤس رحمہ اللہ 105 ہجری، مجاہد رحمہ اللہ 107 ہجری، اکرمہ رحمہ اللہ 107 ہجری۔ تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے، اور یہ تینوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بہت اہم شاگرد تھے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے بھی فائدہ اٹھایا ہے، ان سے بھی احادیث سنی ہیں، اور آگے پھر تابعین
نے ان سے احادیث روایت کی ہیں اور ان کے شاگردوں کے نام بھی آپ نے نوٹ کر لیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے 73 ہجری میں وفات پائی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حجاج بن یوسف نے خفیہ طور پہ ایک آدمی کو بھیجا جس نے اپنے نیزے کے بھالے کو زہر آلود کر کے آپ کے پاؤں پر مارا اور اسی چوٹ سے آپ نے 84 برس کی عمر میں وفات پائی، لیکن یہ قول درست نہیں ہے کیونکہ آپ پالیٹکس میں انوالو نہیں تھے، اس لیے اس قول کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سلسلۃ الذہب گولڈن چین، صحیح ترین سند۔ سلسلۃ الذہب سے کیا مراد ہے؟ جو صحیح ترین سند ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی، وہ کیا ہے؟ آپ شجرہ روایت میں دیکھیے، آپ کو زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گی، اور جو نام میں بولوں ان کو آپ شجرہ روایت میں ہائی لائٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو شجرہ روایت میں سلسلۃ الذہب سامنے نظر آئے۔ امام مالک سے یہ شروع ہو رہی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تبع تابعی ہیں، 179 ہجری۔ ان نافع 117 ہجری، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ تو یہ دیکھیں کہ اس چین میں 3 ہمیں راوی نظر آ رہے ہیں، امام مالک، ان نافع، ان عبداللہ بن عمر۔ لیکن امام مالک کے بعد امام بخاری نے جب اس کو روایت کیا تو انہوں نے عبداللہ بن یوسف سے روایت کیا، تو چین میں ایک اور راوی بھی ایڈ ہو گئے، عبداللہ بن یوسف رحمہ اللہ۔ تو امام بخاری سے اگر ہم اس چین کو شروع کریں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ امام بخاری، ان عبداللہ بن یوسف، ان امام مالک، ان نافع بن ہرمز مولا، ان عبداللہ بن عمر، اور ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرے نمبر پہ جو صحابی ہیں وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، متوفی 93 ہجری۔ حضرت انس بن مالک کی مرویات کی تعداد 2286 ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے اور 10 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے تھے۔ غزوہ بدر کے زمانے میں حضرت انس چھوٹے تھے، اس لیے اس لڑائی میں شرکت نہ کر سکے، لیکن اس کے بعد بہت سی لڑائیوں میں شریک ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ تھی، بہت سملر تھی۔ حجاج نے جب آپ کو تکلیف دینی شروع کی تو مجبوراً آپ بصرہ چلے گئے، اور 103 برس کی عمر تھی کہ آپ کا انتقال 93 ہجری میں بمقام بصرہ ہوا۔ بصرہ میں انتقال کرنے والے آپ آخری صحابی تھے، آپ کثیر الاولاد تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت انس کے بارے میں کہتے ہیں، میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا جس کی نماز ام سلیم رضی اللہ عنہا کے بیٹے انس رضی اللہ عنہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے ملتی ہو۔ ان کی وفات 93 ہجری میں ہوئی، اس کا مطلب ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ آخری صحابی تھے بصرہ میں رہنے والے۔ تو 93 ہجری کے بعد تقریباً صحابہ کرام کا دور ختم ہو گیا تھا، اس کے بعد پھر تابعین کا دور شروع ہوا تھا۔ تو پہلی صدی میں صحابہ کرام بھی تھے اور تابعین بھی تھے۔ 93 ہجری کے بعد جو باقی کے سال ہیں وہ تابعین کے تھے، تو اس کا مطلب ہے پہلی صدی میں یہ دوسرے تھے، یہ دونوں تھے، صحابہ کرام بھی اور تابعین بھی۔ اور دوسری صدی جو ہے وہ کس کا دور تھا؟ وہ تابعین اور تبع تابعین کا دور تھا، دوسری صدی، اور کچھ تبع تابعین بھی موجود تھے۔ تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، کیونکہ ہر راوی کے ساتھ یہ جو متوفی ڈیٹ ہے نا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا ہیں، یہ تابعین میں سے ہیں یا تبع تابعین میں سے ہیں۔ تو جتنی بھی تابعین کے ساتھ متوفی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے وہ پہلی صدی کے بعد کی ہے، یعنی 100 صدی کے بعد، 101 سے جو شروع ہو رہی ہے وہ ان کے ساتھ ان کی متوفی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ حضر و سفر میں سب لوگوں سے بہتر نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ سے روایت کرنے والوں میں مشہور اصحاب یہ ہیں: حضرت قتادہ رحمہ اللہ، امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ، حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ، حضرت ربیعہ رائے، حضرت انس بن سیرین بن مالک رحمہ اللہ، حضرت حمید الطویل،
حضرت حسن بصری، حضرت سمامہ بن عبداللہ بن انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن دینار اور حضرت عبد الملک بن عمیر رحمہم اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی صحیح ترین سند، یہ بھی امام مالک سے شروع ہو رہی ہے۔ آپ شجرہ روایت میں دیکھیے جہاں پہ امام مالک ہیں وہاں سے یہ شروع ہو رہی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ ان امام زہری رحمہ اللہ ان انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ صحیح ترین سند ہے، اس کو سلسلۃ الذہب بھی کہا جائے گا۔ لیکن امام بخاری سے جب یہ سند شروع ہوتی ہے تو پھر ایک اور راوی درمیان میں آتے ہیں، قتیبہ بن سعد، اور پھر اس کے بعد امام مالک ہیں، یا محمد بن عبداللہ الانصاری۔ پھر اس کے بعد ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، متوفہ 57 ہجری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، کم عمری میں مسلمان ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زبردست قوت حافظہ سے نوازا تھا، شعر، لغت، طب، علم کی زبردست عالم تھی۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی فقیہ، مجتہد اور مستنبط مسائل بھی تھیں۔ مستنبط سے کیا مراد ہے کہ مسائل اخذ کر لیتی تھی احادیث میں سے اور اجتہاد بھی کر لیتی تھی۔ ان کی روایت کردہ احادیث کی تعداد 2210 ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو 2210 روایات ہیں ان کا جو متن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، بلکہ اس میں ریپیٹیشن بھی ہو سکتی ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک ہی حدیث ہو لیکن اس کی چینز کافی ساری ہوں، تو وہ ہر حدیث جو ہے اس کو پھر ہم الگ کاؤنٹ کریں گے، وہ ایک حدیث کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ متن اس کا ایک ہے لیکن اس کی جو چین آف نریشنز ہیں وہ کافی ساری ہیں، تو پھر وہ کیا ہوں گی، وہ مرویات کافی ساری ہو جائیں گی۔ تو اس طرح ملا کے یہ پھر 2210 بنتی ہیں، یعنی اس میں ریپیٹیشن بھی ممکن ہے۔ اور ایسے بھی پیچھے آپ نے جو مرویات کی تعداد دیکھی ہے اس میں بھی ریپیٹیشن ہو سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، اسید بن حضیر اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت کرتی ہیں۔ اور آپ سے کس نے روایت کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے، حضرت زید بن خالد نے اور حضرت صفیہ بنت شیبہ نے روایت کی ہے رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ کا شجرہ روایت دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے نیچے آپ کو یہی صحابہ کرام نظر آ رہے ہیں، ابو بکر، حضرت عمر، حضرت سعد اور حضرت اسید رضی اللہ عنہ۔ تو یہ کون ہیں جن سے حضرت عائشہ نے روایت کی ہے؟ اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ سے جنہوں نے روایت کی ہے ان میں حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ آپ شجرہ روایت میں دیکھیے، حضرت عائشہ سے نیچے آپ کو یہ سارے نام نظر آئیں گے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو موسیٰ، حضرت زید بن خالد اور حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ عنہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ سب ساتھ شجرہ روایت کو بھی دیکھ رہے ہیں نا؟ شجرہ روایت سے آپ کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ میں آئے گا کہ کون کس سے روایت کر رہا ہے۔ پھر آ جاتے ہیں اس کے بعد تابعین۔ حضرت ابو ہریرہ جہاں پہ لکھا ہے شجرہ روایت میں، اس سے نیچے والا جو باکس ہے وہاں سے تابعین شروع ہو رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہیں حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ 94 ہجری، حضرت علقمہ بن قیس، حضرت مسروق بن اجدہ، حضرت عائشہ بنت طلحہ، حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن، حضرت حفصہ بنت سیرین رحمہم اللہ نے آپ سے روایت کی ہے۔ حضرت عائشہ نے 57 ہجری میں وفات پائی اور آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ یہ جو مسروق راوی ہیں اس کے ساتھ دیکھیے جو متوفہ ڈیٹ ہے وہ 63 ہجری ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ صحابی تھے؟
کیونکہ پہلی صدی کا میں نے آپ کو کہا کہ 93 ہجری سے پہلے جو ہیں وہ صحابہ کرام کا دور تھا. جی بالکل ایسا ہی تھا. یہ عہد صدیقی میں ایمان لائے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا جو دور تھا اس میں ایمان لے کر آئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ موجود تھے. آپ کے قبیلے کے بہت سے افراد نے مدینہ میں جا کے اسلام قبول کیا، لیکن آپ اس سعادت سے محروم رہے، آپ نہیں گئے اور آپ کی وفات کے بعد اسلام قبول کیا، اس لیے پھر تابعین میں ان کا شمار ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تک پہنچنے والی 2 صحیح ترین سندیں یہ آپ شجرہ روایت میں دیکھیے. پہلی سند جو ہے وہ یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ سے شروع ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد ان عبید اللہ بن عمر بن حفص رحمہ اللہ 140 ہجری، ان قاسم بن محمد، ان عائشہ رضی اللہ عنہا. تو یہ دیکھیے 3 راوی ہیں اور یہ سند حضرت عائشہ تک پہنچ رہی ہے. پھر اس کے علاوہ ایک دوسری روایت ہے، سند ہے، وہ امام زہری رحمہ اللہ سے شروع ہو رہی ہے. یہ بھی تابعی ہیں، 124 ہجری. امام زہری ان ہشام بن عروہ، ان عروہ بن زبیر، ان عائشہ. تو یہ 2 چین آف نریشنز ہو گئی. شجرہ روایت میں یہ آپ کو بالکل واضح نظر آ رہی ہیں. اگلے صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، متوفہ 68 ہجری. ان کی روایت کردہ حدیث کی تعداد 1660 ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے خصوصی دعا فرمائی تھی. آپ سے جونیئر صحابہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت انس بن مالک، حضرت سہل بن حنیف اور ان کے علاوہ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت اکرمہ نے آپ سے روایت کی ہے رضی اللہ عنہم. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت ابن عباس کو بصرہ میں اپنا نائب مقرر کیا تھا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نہایت ذہین و فہیم تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی ان سے مشورہ لیا کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شیوخ بدر کی محفل میں ان کو بھی شرکت کی دعوت دی جاتی تھی. حالانکہ اس وقت ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ نوجوان تھے، اور تفقہ میں کیا تھا؟ یہ اپنے دور کے منفرد انسان تھے. ان کی تفسیری روایات کی تعداد بہت زیادہ ہے. امام نسائی کے نزدیک حضرت عبداللہ بن عباس تک پہنچنے والی صحیح ترین سند امام زہری شجرہ روایت میں دیکھیے. امام زہری ان عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ ان ابن عباس رضی اللہ عنہ. یہ امام مالک سے یہ سند یہ شروع ہو رہی ہے، اور نیچے جب امام بخاری سے شروع ہوتی ہے تو پھر درمیان میں ایک اور راوی بھی ہیں عبداللہ بن یوسف، پھر اس کے بعد امام مالک آتے ہیں. ان جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ، متوفہ 74 ہجری. حضرت جابر بن عبداللہ خزرجی 1290 میں اپنے والد اور اپنے ماموں کے ساتھ شرکت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. ان کے والد نے میدان احد میں شہادت پائی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے 19 غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی. حضرت جابر نے رضی اللہ عنہ نے مصر و شام کا بھی سفر کیا اور وہاں بے شمار لوگوں نے استفادہ کیا. مسجد نبوی میں ایک خاص حلقہ ہوتا تھا جس میں لوگ جمع ہوتے تھے اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے علم و تقوی سے مستفید ہوتے تھے. وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ان کی عمر 31 سال تھی. 37 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے جنگ صفین میں بھی شرکت کی تھی. ان کی مرویات کی تعداد 1540 ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں جو تابعین ہیں اس میں حضرت عطا بن رباح رحمہ اللہ ہیں 114 ہجری. شجرہ روایت میں بھی دیکھیے جہاں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نام ہے اس سے نیچے آپ کو عطا نظر آ رہے ہیں، عطا رحمہ اللہ. یہ نیچے تابعین کی پٹی ہے ساری. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حرم میں انہوں نے 50 سال گزارے. وہیں پہ ان کا بستر ہوتا تھا، وہیں پہ پڑھتے تھے اور وہیں پہ سو جاتے تھے.
علم حدیث کا اتنا زیادہ شوق تھا کہ حرم میں 50 سال گزار دیے، ان کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد حسن بصری ہیں، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ، امام شعبی، حضرت محمد بن مسلم، ابو زبیر، حضرت عمر بن دینار، امام باقر، محمد بن منقدر، عاصم بن عمر بن قتادہ انصاری، محمد بن عمر بن حسین بن علی بن ابی طالب اور حسن بن محمد بن حنفیہ رحمہم اللہ۔ یہ تابعین، یہ سارے ان کے شاگردوں میں سے ہیں جنہوں نے ان سے احادیث روایت کی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی صحیح ترین سند اہل مکہ سے یوں ہے، شجرہ روایت میں بھی دیکھیے اور اس کو ڈھونڈ کے ہائی لائٹ کر لیجئے یہ کون کون سے راوی ہیں۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ ان عمر بن دینار رحمہ اللہ ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امام بخاری نے جب اپنی صحیح میں اس چین کو روایت کیا ہے تو درمیان میں ایک اور راوی بھی ہیں، علی بن عبداللہ ان سفیان بن عیینہ ان عمر بن دینار ان جابر بن عبداللہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، متوفی 74 ہجری، پورا نام سعد بن مالک بن سنان خدری ہے، انصار کے قبیلہ خزرج سے تعلق تھا، کنیت ابو سعید ہے۔ ان کے والد حضرت مالک بن سنان شہدائے احد ہیں۔ حضرت مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سعد کو بھی جنگ احد میں پیش کیا تھا، لیکن اس وقت ان کی عمر صرف 13 برس تھی۔ کم سنی کے سبب ان کو جنگ میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن اس کے بعد 12 غزوات میں شریک ہوئے، جن میں جنگ خندق اور غزوہ بنی مستلق شامل ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نہایت عابد، زاہد، بے باک، حق گو اور با عمل تھے، اور 74 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اور بالواسطہ یعنی اپنے والد مالک بن سنان سے روایت کرتے ہیں۔ براہ راست کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹ، اور بالواسطہ کا مطلب ہے کہ اپنے والد کے ذریعے سے روایت کرتے ہیں۔ اپنے اخیافی بھائی کون سا ہوتا ہے کہ والد ایک ہو اور والدہ 2 ہوں، اس کو اخیافی بھائی کہا جاتا ہے، اور وہ ہیں قتادہ بن نعمان، حضرات ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر، عثمان، علی، زید بن ثابت، ابو قتادہ انصاری، عبداللہ بن سلام، اسید بن حضیر، ابن عباس، ابو موسیٰ اشعری، امیر معاویہ اور جابر بن امیر معاویہ رضی اللہ عنہم روایت کرتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے۔ ان کی جو مرویات کی تعداد ہے وہ 1170 ہے، اور اس میں سے 46 احادیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں اور صحیح مسلم میں بھی۔ جو احادیث صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا ٹرم یوز کی جاتی ہے اس کے لیے؟ متفقن علیہ۔ جی یہ وہی ہیں 46 احادیث۔ ان کی چین آف نریشن کو دیکھ لیجئے، سلسلۃ الذہب امام بخاری سے شروع ہو رہا ہے، ان عبید اللہ بن مسلمہ کانبی، ان امام مالک، ان عبد الرحمن بن عبداللہ، ان عبداللہ ابن عبد الرحمن سعسہ، ان ابو سعید خدری، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ امام بخاری سے چین آف نریشن ہے، شجرہ روایت امام بخاری کا۔ پھر اس کے بعد ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، متوفی 32 ہجری۔ اسلام لانے والوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا نمبر 6 ہے۔ آپ نے 2 مرتبہ ہجرت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے، جنگ بدر میں ابو جہل کو قتل کیا۔ ابو جہل کو براہ راست انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، ابو جہل زخمی حالت میں نیچے زمین پہ پڑا ہوا تھا، آپ کی نظر پڑی تو ابو جہل نے اس موقع پہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل کو قتل کرنے لگے تو اس نے کہا کہ آج مکہ کا ایک بڑا سردار ایک چھوٹے سے انسان کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت پتلے جسم کے مالک تھے، تو ابو جہل نے یہ الفاظ بہت کراہت کے ساتھ کہے،
اور انہوں نے جب ابو جہل کو قتل کیا تو اس کے بعد ان کو یہ خیال آیا کہ میں سب سے پہلے اس کا سر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے حاضر ہوتا ہوں، لیکن اس کا سر اتنا زیادہ بھاری ہو گیا جیسے لوہا ہوتا ہے، ہلا نہیں سکے اس کو. پھر اس کو رسی کے ساتھ کھینچ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے. 20 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کوفے کا قاضی مقرر کیا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے 32 ہجری میں بمقام مدینہ انتقال پایا اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بعض اوقات براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور بعض اوقات حضرت عمر، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کرتے ہیں. اسی طرح شجرہ روایت میں آپ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے عمر بن خطاب اور سعد بن معاذ، یہ 2 صحابی ہمیں ملتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان صحابہ کرام سے روایت کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود سے جونیئر صحابہ اور ان کے نام کون کون سے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت انس بن مالک اور حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود سے، یہ جونیئر صحابہ جو ہیں. پھر اس کے بعد تابعین میں سے حضرت علقمہ، حضرت مسروق اور قاضی شریح رحمہم اللہ بھی آپ سے روایت کرتے ہیں اور آپ کی مرویات کی تعداد 848 ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود تک پہنچنے والی صحیح ترین سند. شجرہ روایت میں آپ دیکھیے سفیان ثوری رحمہ اللہ ان منصور بن معتمر رحمہ اللہ ان ابراہیم نخعی ان علقمہ رحمہ اللہ ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. لیکن امام بخاری سے جب یہ چین شروع ہو رہی ہے تو قتیبہ بن سعید ہمیں نظر آتے ہیں جو جریر سے روایت کر رہے ہیں اور وہ پھر سفیان ثوری سے روایت کرتے ہیں. اور سفیان ثوری سے روایت کرنے والے بھی 2 ہیں، ایک منصور بن معتمر ہے اور دوسرا ایرو آپ دیکھیے کہ اعمش راوی کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اعمش روایت کرتے ہیں ابو وائل سے اور وہ عبداللہ بن مسعود سے. تو یہ دونوں چینز جو ہیں یہ صحیح ترین سند ہیں. خلاصہ 8 صحابہ رضی اللہ عنہم کے شجرہ ہائے روایت. بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے زیادہ احادیث روایت کی ہیں اور بعض نے کم. کثرت روایت اور قلت روایت کا انحصار آدمی کے اپنے ذاتی علمی ذوق و شوق کے علاوہ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مواقع پر بھی مبنی ہے. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرویات کی تعداد سب سے زیادہ ہے کیونکہ وہ آپ کی رفاقت میں سب سے زیادہ رہے تھے. پھر ذہنی استعداد، قوت حافظہ، قوت بیان، عمر، صحت، ذمہ داریاں اور مصروفیات، یہ کچھ فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں. سب سے زیادہ احادیث جن 2 صحابہ کرام نے روایت کی ہیں ان میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے نام آتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آج آپ نے کیا جانا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا فالو کرتے تھے؟ جی ہاں جی ہاں جی اتنا زیادہ فالو کرتے تھے. یعنی ان دونوں صحابہ کرام نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بہت زیادہ پائی ہے، اسی لیے ان کی مرویات کی تعداد بھی زیادہ ہے. کہ آپ نے کس طرح سے آپ راوی کا سٹیٹس جو ہے نا وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتی ہیں. جامع الکتب التسع، اس اپلیکیشن پہ جب آپ کلک کریں گے نا تو آپ کو اس کا جو فرنٹ پیج نظر آئے گا اس کا ویو کچھ یوں ہے. آپ دیکھ رہی ہیں جو آپ کو کتب نظر آ رہی ہیں. جو پہلی پٹی ہے اس میں صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن النسائی، سنن ابن ماجہ، موطا امام مالک، مسند الدارمی اور مسند احمد. اب ہم نے اسائنمنٹ کرنی ہے صحیح مسلم میں سے.
तो صحیح مسلم پہ کلک کیا اور اس کے بعد نیچے آپ کو البحث لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. البحث پہ میں نے کلک کیا اور یہاں پہ اکتب کلمۃ البحث کہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہم کوئی بھی نمبر لکھیں. جیسے مجھے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2 چاہیے, اس پہ میں سرچ کرنا چاہ رہی ہوں. تو یہاں سے یہ اس کو حدیث کو ہم سرچ کر سکتے ہیں. یہ بھی سرچ ہو رہی ہے تو پھر آپ کو نظر آتی ہے. نیچے جو سرچ ہوئی ہے اس میں وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2, صحیح مسلم کی, سنن ابی داؤد کی, یعنی اس اپلیکیشن میں جتنی سیکنڈ نمبر پہ احادیث ہیں وہ ساری ہمیں شو کر رہا ہے. ہمیں چاہیے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2, تو اسی پہ ہی میں نے کلک کیا ہے. سامنے آپ کو اس حدیث کا ٹیکسٹ نظر آ رہا ہے. من تعمد علیہ کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جو بھی مجھ پہ جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. اب اس کے راویوں کے اوپر جو نام ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. زہیر ابن حرب ہیں, پھر اس کے بعد وہ اسماعیل راوی ہیں, اور پھر عبدالعزیز بن صہیب راوی ہیں, اور وہ حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں. میں نے وہ حدیث سلیکٹ کی ہے جس میں کم راوی ہوں. آپ بھی ایسی ہی حدیث لیجئے گا. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے جتنے راوی ہیں وہ سارے اوتھینٹک ہیں. یہ ایک آسانی ہے آپ کے لیے, کوئی ضعیف راوی نہیں ہے. تو دیکھیے اب اس حدیث کے جو روات ہیں, روات ہوتے ہیں جو راوی ہوتے ہیں, اس میں سب سے پہلے ہیں زہیر بن حرب. اس کا آپ سٹیٹس دیکھیے, ثقۃ ثبت. یہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے نا ابن حجر, لاسٹ لائن میں ابن حجر, میں اس کو ہائی لائٹ کرتی ہوں پھر آپ کو پتہ چلے گا. یہ دیکھیے ابن حجر ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ثقۃ ثبت ہے, یہ ان کا سٹیٹس ہے. آپ نے یہ لکھنا ہے کاپی کر کے, پہلے راوی کا نام لکھنا ہے اور پھر اس کے بعد سٹیٹس لکھنا ہے, اور پھر اس کے بعد وفات کی ڈیٹ. یہ دیکھیے 232 ہجری, یہ متوفہ ان کی وفات کی ڈیٹ ہے, اور یہ آپ نے لکھنی ہے. پھر اس کے بعد جو دوسرے راوی ہیں وہ ہیں اسماعیل بن الیہ. یہ آپ راوی کا نام لکھیں گے, پھر اس کے بعد متوفہ ڈیٹ لکھیں گے 193 ہجری, اور پھر اس کے بعد ابن حجر کا جو قول ہے تقریب التہذیب کا وہ ہے ثقۃ حافظ. یہ ان کا سٹیٹس ہے. اس کا مطلب کیا ہے, یہ اوتھینٹک راوی ہیں. آگے جب ہم یہ ساری ٹرمز پڑھیں گے نا راویوں کے سٹیٹس کے بارے میں, تو وہاں آپ یہ ساری ٹرمز دیکھیں گے, پھر آپ کو یہ اپنی اسائنمنٹ یاد آئے گی کہ اچھا ہم نے وہاں پہ یہ اس طرح سے سیکھا تھا, تو یہ مطلب ہے اس کا. ورنہ اگر آپ کو صرف کتاب سے پڑھا دیا گیا کہ راویوں کے سٹیٹس یہ ہوتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ اس کو اپلائی ہم کہاں پہ کرتے ہیں. پھر تیسرے راوی آپ دیکھیے عبدالعزیز بن صہیب. ان کی وفات ہے المتوفہ 130 ہجری, اور ان کا جو سٹیٹس ہے حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب کتاب کا نام ہے, اس میں ان کو ثقۃ کہا ہے. ثقہ راوی ہیں یہ انس بن مالک سے یہ سارے روایت کرتے ہیں. انس بن مالک کے بارے میں دیکھیے, ان کی بھی وفات ڈیٹ لکھی ہوئی ہے 90 ہجری, اور ان کا سٹیٹس کیا لکھا ہوا ہے صحابی مشہور. یہ بھی ابن حجر اسقلانی نے یہ سٹیٹس لکھا ہے. تو آپ کو سمجھ آ کے انشاءاللہ آپ باقی سب کے لیے آپ کے گروپ میں ایک ویڈیو بھی سینڈ کر دی جائے گی تاکہ آپ اس کو دیکھتے ہوئے اپنی اسائنمنٹ کر سکیں. جی صحیح مسلم کی کوئی بھی حدیث لے لیں, لیکن کوشش کریں کہ وہ حدیث لیں جس میں کم راوی ہوں تاکہ آپ کو آسانی رہے. ہاں جی, ایک حدیث کے اندر جتنے راوی ہوں گے, 3 ہوں گے, 4 ہوں گے. کہہ رہے اپلیکیشن کا نام بتا دیں. جامع الکتب التسعہ نام ہے اس کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.